آپ معراج کے حوالے سے کلام لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں مرحبا 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 بولو مرحبا 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 صد مرحبا 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 صد مرحبا بولو مرحبا 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 ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مرحبا 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 صد مرحبا ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں مرحبا 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 صد مرحبا قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں مرحبا 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 صد مرحبا ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کو دولہا جاتے ہیں مرحبا 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 یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے
جائیں گے سارے بالوں پر، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ مرحبا 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 مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلام بھائی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم اسلامی، 17 فروری جمعہ کا دن 2023 سنہ ہجری، اور آج ہے 25 رجب المرجب۔ ایک دن بعد انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 27 رجب المرجب، وہ عظیم شان دن، وہ مبارک دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ معراج حضور علیہ السلام کے علاوہ اور کو بھی ہے، اور انبیاء کرام کو بھی معراج ہوئی ہے، لیکن یہ معراج صرف انہی کو حاصل ہے، یہ معراج صرف انہی کو حاصل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج جو ہے وہ جنت میں اس وقت زندہ جنت میں ہے، ان کے اوپر ویسے تو ہر نبی زندہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر موت کا وعدہ بھی نہیں آیا، یہ ان کی معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کی معراج یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا۔ کائنات میں حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ کافر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جی، جاگ کی حالت میں، جی جاگ کی حالت میں اگر اس نے اللہ کو دیکھا ہے وہ کافر ہے۔ ہاں، نیند کے اندر، نیند میں اللہ تبارک تعالیٰ جس کو اپنا دیدار کرواتا ہے۔ خیر، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جمعہ اپنے مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب ہے جس میں حضور علیہ السلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے گزشتہ رات عجیب معاملہ دیکھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی کھسرتے چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود پاک آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس درود نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ مشہور محاورہ ہے، یعنی حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ عربی کا مقولہ ہے، اس کا اردو میں نے بولا ہے۔ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ اس دور کے حکیم تھے۔ آج کے دور کے حکیم تو بس نیم حکیم خطرہ جان، اللہ بچائے رکھے، وعدہ کیجیے اللہ سے۔
اللہ پاک کا ایک صفاتی نام حکیم بھی ہے، اس کے ہر کام میں بے شمار حکمت ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو دیکھا، فرمایا اے اللہ تم نے چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ نے ابھی مجھ سے پوچھا چھپکلی نے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا ہے؟ تو نے یہ موسیٰ کو کیوں بنایا ہے؟ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وجہ رکھی ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں جس سے ہماری عقلیں جو ہے نا وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح یہ معراج ہے، عقل نہیں آتی، پاس عقل میں نہیں آتی۔ معراج ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں معراج پہ گیا، مشرکین نے کہا کہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم تو یہیں تھے رات کو، تم تو یہیں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں معراج میں یہاں سے یہاں گئی، یہاں سے یہاں گئی، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ وہ انہوں نے انکار کر دیا، ابو جہل نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی، مانا تو آپ صدیق بن گئے۔ آپ کیا بن گئے؟ آج بھی لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، نہیں وہ تو معراج جو ہے نا وہ جسمانی نہیں تھی، وہ تو روحانی تھی، اور روحانی معراج بھی گئی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جسمانی تھی، یہ روحانی بھی تھی تو جسمانی بھی تھی، دونوں ہی تھی۔ یہ اس معراج یہی تو بات ہے، عقل سے بڑا ہوا ہے، معجزہ ہے نا، کرامت عقل میں نہیں آتی، معجزہ آئے گا عقل میں۔ دوستوں پتھر ہیں ہاتھ میں ابو جہل کے، سرکار نے صاحب یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے نبی ہو، اگر تم بولو اسے، میں آپ کو بڑی پیاری چیز بتانے لگا عثمان بھائی، اگر تم اللہ کے نبی ہو، کیا کہا اس نے؟ نبی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عربی دان تھا، اس کو پتہ نبی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ چیزوں کو بتانے والا، تبھی تو اس نے کہا تھا میرے مٹھی میں کیا ہے، سمجھ لگی؟ نبی کا مطلب جو ہے نا، نبی کا مطلب اس کا مطلب ہے غیب کی باتیں بتانے والا، پوشیدہ باتیں بتانے والا، جو ہماری عقل میں نہیں آتی باتیں وہ بتانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ تبھی تو اس نے کہا تھا میری مٹھی میں کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بتانے جو تیرے ہاتھ میں وہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ تو یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی۔ ام ہانی حضور علیہ السلام کی کزن، چچا زاد بہن، آپ ان کے گھر میں آرام فرماتے ہیں، 27 کی شب، رات کا پہر چل رہا ہے، جبریل امین علیہ السلام وہ حاضر ہوئے، اور یہاں پر علماء کرام کی یعنی کہ باتیں گفتگو کرتے ہیں، اب یہ حقیقت سے قریب ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب حاضر خدمت ہوئے نا، حضور علیہ السلام آرام فرماتے، اللہ کو عرض کیا اللہ یہ تو سو رہے ہیں، آرام فرما ہے، ان کو اٹھاؤ کیسے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا میں نے تمہارے ہونٹ کافوری بنائے ہیں۔ ہونٹ کیا ہے؟ کافوری بنائے ہیں، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو۔ تو وہ بوسہ دیا تو حضور علیہ السلام کو ٹھنڈے پہنچی، تو حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی۔ نبی کی آنکھیں بند ضرور ہوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں نا ہمارا پتہ نہیں ہوتا، زندہ مردہ برابر، تبھی تو ہم پڑھتے ہیں جب سو کے اٹھتے ہیں نا، سو کے اٹھنے کی بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس پاک پروردگار کا شکر ہے جس نے مجھے زندگی کے بعد، موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ پیر کی شب تھی جب معراج ہوئی، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ملکہ العرب، غمخوار نبی، غمخوار نبی، غمخوار سے مراد یہ کہ آپ نے بڑی آپ کی جو ہے نا وہ داد رسی کی ہے، آپ کا بڑا خیال رکھا، اور حضور علیہ السلام کو جو ہے نا حضور علیہ السلام نے فرماتی کے بارے میں کہ مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جو زوجہ ہے اس سے بڑا پیار ہے مجھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ تو حضور علیہ السلام ان کے وصال کے اوپر غم زدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب کے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سال کو حضور علیہ السلام نے آپ الحزن کا نام دیا، غموں کا سال۔ اب یہ غمگین تھے، اللہ تبارک تعالیٰ
جو محبوب علیہ السلام کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ معراج عطا فرمائی. کفار بھی تنگ کر رہے تھے اس وقت. طائف میں حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے تو حضور علیہ السلام اس وقت غمگین تھے. ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی حکمت جو ہے حضور علیہ السلام کو سارے مراکب حضور علیہ السلام تمام کائنات کے بادشاہ ہیں. اب بادشاہ اپنی حکومت میں نہ ملے تو کیسا بادشاہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جہاں جہاں سلطنت یہ سب دکھا دیا اس ایک مختصر رات میں. ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد. اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ سبحان الذی سبحان پاک ہے وہ ذات اپنے نام سے شروع کیا ہے. واقعہ کہاں سے شروع کیا ہے؟ اپنے نام سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا پہلے منسوب کیا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ. اس اللہ نے اپنے بندے کو بندہ خاص کو یہ سعادت عطا فرمائی. یہ معجزہ حضور علیہ السلام کو جو عطا ہوا کسی نبی کو ایسا معجزہ نہیں ملا. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی عصائے موسیٰ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا اور حضور علیہ السلام کا جو عصا مبارک گرم عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام کا جو عصا مبارک ہے وہ گردوں کو سنبھالتا ہے. پھر حضور علیہ السلام کے معجزات میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کروائی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام ہوا, آسمان کی سیر بھی ہوئی, جنت دوزخ کا معائنہ یعنی مشاہدہ بھی ہوا. غرض کیا کہ وہ سارے مراتب ایک ہی معراج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کروا دیے. ایمان بالغیب کا مشاہدہ کیا. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نظر آتا ہے کسی کو؟ اللہ کسی کو نظر آتا ہے؟ محبوب علیہ السلام کو یہ بھی دکھایا, اپنا دیدار کروایا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا, نیہا کہتے ہیں پوشیدہ, تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. پیارے محترم صاحب, اب جنت و دوزخ ہم نے دیکھی ہے, حضور علیہ السلام کو دکھایا. اللہ اکبر. پیارے محترم صاحب, اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو سب چیزیں دکھائیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت ایسی ہے, وہاں پہ حوریں ایسی ہیں, وہاں کے پتے ایسے ہیں, وہاں کی زمین ایسی ہے, وہاں پہ آب کوثر ہے, وہاں پر اور بھی نہریں بہتی ہیں. سب کچھ بتایا حضور علیہ السلام نے. پھر دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا. دوزخ میں کون کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا میں نے کثرت سے عورتوں کو جو ہے وہ جہنم میں دکھایا. کثرت سے حضور علیہ السلام عورتوں کی گروہ کے پاس گزرے نا, عورتیں بیٹھی تھی. فرمایا اے گروہ نساء, اے عورتوں کی گروہ, کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو, میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے, یہ عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ ہیں؟ فرمایا تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور شکوہ کرتی ہو. پیارے محترم صاحب, اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ ساری معاملہ دکھایا. فرمایا میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی, قدموں کی آواز سنی, تو میں نے دیکھا تو حضرت بلال تھے. وہ کون تھے؟ اب یہ ہونا ہے, اب یہ سب کچھ ہونا ہے, ہو چکا نہیں ہے, یہ ہونا ہے. بلال نے جاننا ہے, یہ نہیں ہے. وہ جہنم میں جو معاملات دیکھے وہ ہوں گے, چلے نہیں گے وہ. یہ سب کچھ ہونا ہے, ابھی ہوا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر خوش وقت کا علم عطا فرما دیا, ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. کوئی چیز پوشیدہ نہیں ملے آقا علیہ السلام سے. حضور علیہ السلام ایک نشست میں کسی نے اعتراض کر دیا کہ حضور علیہ السلام کے علم مبارکہ پر. تو ظہر میں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی, خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتا ہے؟ جو مجھ سے پوچھنا چاہو. قیامت تک کی نہیں بلکہ قیامت میں جنتی جنت میں جانے والے, دوزخ میں جانے والے آخری بندے کے بھی نام میں بتا دوں میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب نہیں کہتے. نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ صحیح ہے, صحیح حدیث مبارکہ ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہر یہ جو ہے نا محدث نے اپنی یہ کتاب کی زینت بنائی اس حدیث کو.
بڑی لمبی طویل حدیث ہے، میں نے صرف آپ کو ایک ٹکڑا بتایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خزانوں کا مالک کر دیا حضور علیہ السلام کو، کنجیاں اپنے خزانوں کی دی خدا نے تجھے، محبوب کیا، مالک کو مختار بنایا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، وہ کیا کیا خوبیاں؟ آپ اور میں کیا جانے، آپ اور میں کیا جانے، ان میں یہ خوبی معراج بھی ہے۔ ان میں یہ خوبی کیا ہے؟ یہ معراج بھی وہی خوبی ہے۔ شب اسریٰ کی دولہا مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 303 حدیث نمبر 2977۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ پاک کے خزانوں کا خازن ہوں، مسلم شریف کی حدیث نمبر کا۔ حضور علیہ السلام اللہ پاک کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہیں، اسی لیے جنت کے ہر پتے پر حوروں کی آنکھوں میں غرض کیا کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کو ام ہانی کے گھر سے لے کر آئے بیت اللہ شریف، وہاں پر آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کے دل مبارکہ کو، دل ناظرین کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، پھر دوبارہ رکھا گیا، پھر آپ یہ میں نا مختصر آپ کو نا ایک خاکہ پیش کرنے لگا ہوں، ٹائم کام ہے ہمارے پاس، 6 منٹ رہ گئے میرے پاس آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہاں سے لے کر آپ کو لے گئے کہاں؟ بیت اللہ شریف سے، خانہ کعبہ سے کہاں لے گئے؟ مسجد اقصیٰ لے گئے۔ مسجد اقصیٰ جب لے کے جا رہے تھے براق پہ لے کر گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نبی مردہ نہیں ہوتے تو بھی تو نماز پڑھے تھے۔ چلے آگے چلتے ہیں، ہمارا موضوع آج دوسرا ہے، وگرنہ اس موضوع کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں، کہاں گیا یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ایک یہ ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی زندہ ہیں، یہ سب پر ہے، یہ حضور علیہ السلام کی شان پہ لکھا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام زندہ ہیں، تمام نبی بھی زندہ ہیں، ہم تو یہ نبی ہیں، ہم تو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ ایک قرآن کی آیت پیش کی ہے، آگے ہمارا موضوع کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بیت الاقصیٰ پہنچ گئے، بیت اقصیٰ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، وہاں پر بھی تمام انبیاء کرام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہیں۔ براق کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر، براق کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ مسجد اقصیٰ۔ معلوم ہوا کہ نبی کی رفتار براق کی رفتار سے بھی تیز تھی، حالانکہ براق کی رفتار کے بارے میں کہا جاتا ہے جہاں اس کی نظر پڑے وہاں پہ اس کا پہلا قدم ہے، اور اس کی نظر یہ نہیں ہے کہ پہے گی وہ کتنے پہے گی، رب جانے محبوب جانے، جہاں پہلے نظر پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ اب انبیاء کرام کی امامت ہوئی، روحانی نہیں تھی، یہ جسمانی تھی، یہ روحانی نہیں تھی، یہ جسمانی تھی۔ آپ کو تبھی تو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے، امامت کی، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام آسمان کی طرف، پہلے آسمان میں پہنچی انبیاء کرام مختلف، یہ ساتوں آسمان پر ہے نا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ صرف میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، باقی آگے چلتے ہیں۔ آسمانوں کے اوپر، 7ویں آسمان اوپر آ گیا سدرۃ المنتہا، کیا آ گیا؟ سدرۃ المنتہا، یہ ہے بیری کا درخت۔ یہ جو بیری کا درخت ہے نا، بیر کھاتے ہیں، یہ مقدس مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بیری کا درخت اور زیتون کا درخت یہ معتبر ہے، مقدس ہے، یہ عظمت والے درخت ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے حضور علیہ السلام،
فرمایا چلو. جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا آگے چلو. جبریل امین علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ امین علیہ السلام اس کو عکاسی کرتے ہیں. جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جب جائیں گے سارے بادوں پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل یہیں تک ہے. نورانی مخلوق ہیں. کون ہے؟ نورانی مخلوق کے سردار ہیں, آگے نہیں جا سکتے. حضور علیہ السلام کے امام شریف کو پوچھنا ہوگا. حضور علیہ السلام کے امام شریف کا آپ کے پیراہن شریف کو کپڑے مبارکہ کو پوچھنا ہوگا. حضور علیہ السلام کے امامہ شریف ہو, پیراہن اقدس ہو, ان کو پوچھنا ہو تو نبی پاک علیہ السلام کو کیا کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال حضور علیہ السلام کو آگے تشریف لے جاتے ہیں. پیارے محترم سامعین, اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ایک عظیم سعادت عطا فرمائی, اس میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دوزخ اور جنت کا مشاہدے کیے ہیں. جنت کے جو معاملات ہیں جنت میں جانے کے لیے فرمایا, جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی نا تو حضرت بلال سے پوچھا, اے بلال تم ایسا کیا کام کرتے ہو میں نے تمہاری قدموں کی آواز جنت میں سنی تھی اپنے آگے آگے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں. کیا کر لیتا ہوں؟ اونچی بولے ذرا. میں وضو کر لیتا ہوں اور وقت مکروہ نہ ہو تو 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہوں. مطلب کیا ہوا؟ جنت میں جانے کے لیے ایک یہ بھی راستہ ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک یہ بھی راستہ ہے کہ آپ باوضو رہیں, نماز پڑھیں, وقت مکروہ نہ ہو تو نفل ادا کریں, بڑی برکتیں ملیں گی. اب جو نفل پڑھے گا وہ فرض چھوڑے گا, اور جو نفل پڑھ رہا ہے وہ فرض چھوڑے گا, کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. جنت میں جانے والے اعمال ہمیں کرنے چاہیے. آگے دوزخ میں فرمایا میں نے یہ دیکھے, سود خور دیکھے, اور جو غیبتیں کیا کرتے تھے, چغلیاں کھایا کرتے تھے, چغلیاں کیا کرتے تھے, میں نے ان کو دیکھا, ان کے حالات دیکھے. اور جو ماں باپ کے نافرمان تھے ان کے حالات دیکھے, جو ماں باپ کو تنگ کیا کرتے تھے, ستاتے تھے, ان کے حالات دیکھے. شراب پینے والوں کے میں نے جو عذابات دیکھے. تو اس سے بچانے کے لیے, یہ بچنے کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ نہ کرنا ایسا کام. جہنم میں جانے والے کام نہ کریں, جنت میں جانے والے کام کرنے چاہیے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. کتنے نمازوں کا؟ مشورہ ہے میرا, آخری ٹائم ہے, مشورہ. جو معراج کو نہیں مانتا وہ 50 نمازیں پڑھا کریں. نہیں سمجھے؟ جو معراج کو نہیں مانتا نا وہ 50 پڑھا کرے. وہ تو معراج کو مانتے 50 بھی کیسے پڑھے گا؟ سمجھ میں نہیں بات. اور 50 بھی کیسے, وہ تو مان ہی نہیں رہا, تو پڑھے گا کچھ معاذ اللہ سما معاذ. ایسی نہیں بات. معراج کا ثبوت قرآن پاک سے ہے, ٹھیک ہے. مسجد اقصی سے مسجد حرام حضور علیہ السلام گئے, کس طرح گئے؟ براق پہ گئے. اور اس کا حکم قرآن پاک میں, اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن میں ہے, جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. اچھا, حضور علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. خیر 9 مرتبہ آپ آئیں گے. اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. بہرحال حضور علیہ السلام جب 5 رہ گئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جو ہے وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی. آپ فرمانے لگے اے بھائی موسیٰ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ سے حیا آتی ہے, تحفہ ہے. میں اگر آپ کو کون جناب یہ لے لیں میں سے آپ نے نہیں رہن دو, ٹھیک ہے, 10 صفحے کے ہیں یہ پیسے سمجھے نا, پیسے 1 لاکھ روپیہ واپس کرو گے؟ سمجھدار واپس آئے, کوئی نہیں واپس کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ دیا نمازوں کا, ہمیں قدر کرنی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. یاد رکھیے, دیکھیں آپ کے ارد گرد معاشرے میں, ماحول میں, آپ کے گھر بار کے کاروبار کے معاملات میں لوگ ابھی بھی باہر نمازوں میں وہ نماز کو چھوڑ کر دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے گزارش ہے دعوت دیں, آؤ بھائی نماز پڑھنے چلیں. ہر نماز میں کسی ایک کو ساتھ لے کر آئے, ہر نماز میں کسی ایک کو ساتھ لے کر آئے. اگر آپ اس طرح کر لیں گے, دیکھیں جو تحفہ ملا ہے نا ہمیں, باقی جتنے احکامات ہیں وہ زمین کے ہیں. حج کے احکام زمین کے ہیں, زکوٰۃ کے احکام زمین پر ہوئے. یہ جو ہے نا
یہ جو حکم ہے، یہ جو تحفہ دیا گیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کرم سے محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا. سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ دیا. کون سا تحفہ؟ نمازوں کا. ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نمازیں. ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو انشاءاللہ. یہ کوشش کریں، آپ کوشش کریں گے، گھر والوں کے اوپر کوشش کریں، بیوی بچوں پہ کوشش کریں، والدین کو عرض کریں، اپنے دوست احباب کو کہیں یار نماز پڑھیں یار، اور نماز پڑھیں یار. دعوت اسلامی کا ایک نعرہ ہے. نعرہ پتہ کیا ہے؟ جیل بھرو تحریک نہیں. دعوت اسلامی کا کیا نعرہ ہے؟ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. دعوت اسلامی یہ نعرے لگاتی ہے. مسجد بھرنی ہے، جیل نہیں بھرنی. جیلوں کو خالی کریں، وہاں سے لوگوں کو نکال کے نمازی بنائیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معراج کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج یہ جب 27ویں شریف کا روزہ، بڑی اس کی برکتیں ہیں، کئی مہینوں کی اس کی عبادت کا ثواب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریفن گراؤنڈ مغل پورے میں ہو رہا ہے. آپ سے گزارش ہے ضرور تشریف لائیے گا. 9:30 بجے یہ شروع ہوگا اجتماع، اور وہاں پر سحری وغیرہ کا بھی اہتمام ہے. اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائیں گی. اللہ اکبر اللہ.